یقین کامل کا دوسرا حصہ ہے، اور اس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا میں ایک شعر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، کہ غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ یعنی یقین کامل وہ ہتھیار اور وہ اسلحہ ہے جو غلام قوموں کی سمجھ میں نہیں آتا، جو بہت اعلی چیز ہے۔ آپ کسی کے جسم کو غلام ضرور بنا سکتے ہیں، لیکن اس کی روح کو، اس کی افکار کو قید میں نہیں لا سکتے۔ ہاں، اگر بندے میں یقین ختم ہو جائے تو وہ غلام بنایا جا سکتا ہے، اس کے اہداف آپ کے ہاتھ میں آ سکتے ہیں، اس کی منازل محدود ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر آپ یقین والے ہیں تو پھر آپ کے سامنے کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ آپ اپنے اہداف کو پورا کر لیں گے، آپ بڑھیں گے، آپ کہیں گے کہ میں نے یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے۔ میرے سامنے کون سی طاقت روک سکتی ہے؟ کوئی بھی نہیں روک سکتی۔ یہ جو فلسفہ اور سائنس ہے نا، اس کو ہم نے خدا نہیں بنانا۔ یہی تو علامہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، کہ تب غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ مطلب کہ آپ فلسفے اور سائنس اور عقل کے پیچھے اتنے لگ جائیں اور یقین کامل کو چھوڑ بیٹھیں، تو پھر اس میں آپ کی کامیابی نہیں بلکہ ناکامی ہے۔ دیکھیں کہ اس وقت ہمارے پاس، ہمارے لوگوں کے پاس مال و دولت کثیر ہے، مال و دولت کی فراوانی ہے، نعمتیں بے بہا ہیں، لیکن اس کے باوجود اطمینان قلب نہیں ہے، سکون قلب نہیں ہے۔ سکون قلب کب آتا ہے؟ جب بندے میں یقین پیدا ہو جاتا ہے۔ یقین اگر بندے کے پاس ہو تو اگر مال اور فراوانی نعمت نہ بھی ہو تب بھی وہ بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ اس پہ آج ایک سٹوری سنیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کفار کے بتوں کو توڑ ڈالا، انہیں پہلے بلاتے رہے دلیل کے ساتھ، ہر ان کے بہانے عذر کو رد کرتے رہے دلائل کے ساتھ، تو پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ان کے بتوں کو توڑ ڈالا۔ توڑنے کے بعد وہ سارے غصے میں آ گئے کہ یہ کیا ہوا، ہمارے خداؤں کو اس نے کیا کاٹ ڈالا ہے، مار ڈالا ہے، گرا ڈالا ہے، توڑ ڈالا ہے۔ تو اب وہ بدلہ لینے کے لیے تیار ہو گئے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے کیا کرنا ہے۔ اس وقت کا بادشاہ نمرود تھا، وہ بھی ساتھ مل گیا۔ انہوں نے کہا اچھا اس طرح کریں، لکڑیاں اکٹھی کی جائیں۔ کیا کی جائیں؟ لکڑیاں اکٹھی کی جائیں۔ کئی دن ہو گئے، سارے لوگ بڑھ چڑھ کے لکڑیاں لا رہے ہیں ثواب کی نیت سے، کہتے ہیں یار اپنے بتوں کی مدد کرو، اپنے بتوں کی عزت بچانی ہے ہم نے، کہ لکڑیاں لاؤ، اتنی زیادہ لکڑیاں ہو۔ ان میں پھر کیا کیا جائے؟ ابراہیم علیہ السلام کو پھینکیں گے، وہ جل جائے گا، ہمارے بت خوش ہو جائیں گے۔ ثواب حاصل کرنے کے لیے لکڑیں۔ پھر بہت بڑی خندق کھودی گئی، اس کے اندر نیچے گہرائی تک لکڑیاں ڈالی گئی، پھر آگ جلائی گئی دور کھڑے ہو کے منجنیق کے ذریعے۔ کئی ماہ آگ جب جلتی رہی تو اس کے بعد آپ کو دور سے منجنیق کے ذریعے پھینکا گیا۔ اب دیکھیں، وہ اللہ کا بندہ، ایک ہی تو تھا اللہ کا بندہ اس وقت جو ایمان والا پکا مسلمان، وہ کیا، وہ بھاگا نہیں ہے کہ مجھے جلایا جا رہا ہے، وہ پریشان نہیں ہوئے، الٹا ان کے پاس اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا۔ فرشتے نے کہا ہے پیارے ابراہیم اگر کہو تو میں پر مار کے آگ بجھا دوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ معاملہ میرا اور میرے اللہ کا ہے، اگر اس کو منظور یہ ہے کہ میرا ابراہیم جل جائے تو میں اس کے نام پہ جلنے کو ترجیح دوں گا، اگر اس نے بچانا ہوا تو یہ بچا لے گا، مجھے کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یقین کے ساتھ اسی منجنیق میں بیٹھ گئے آرام سکون سے، انہوں نے رسیوں سے باندھا اور پھینک دیا، چلے گئے آگ میں۔ 7 دنوں کے بعد جب آگ بجھی، خاک ہوئی، تو آرام سے آپ آہستہ آہستہ باہر نکلتے آئے۔ وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ یعنی دنیا کی طاقتیں اگر مٹانا چاہیں بھی تو یقین والا کبھی مٹ نہیں سکتا۔ اگر آپ میں یقین کامل ہے
تو کبھی مٹ نہیں سکتے۔ اللہ کے سارے نبیوں میں سب سے پہلی خوبی جو تھی وہ یقین کامل تھا۔ آج ہمیں بھی یقین کامل پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جو ٹاسک لینا چاہیں لے سکتے ہیں۔ ہم تہیہ کریں کہ میں نے یہ کرنا ہے، میں نے ارسطو بننا ہے، میں نے الفارابی بننا ہے، میں نے ابو سینا بننا ہے، ابو علی سینا بننا ہے، میں نے ابن الحسن بننا ہے، تو آپ بن سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ یقین کامل کو تھامنا ہوگا۔ آج کی اس سٹوری کو اپنی ڈائریوں میں نوٹ کر لیجئے گا۔ والسلام۔